اللہ 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 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يزاحف فلا يقربن مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین، گزشتہ جمعے ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ قربانی میں اخلاص نیت کا ہونا بہت ضروری ہے، بلکہ ہر عمل میں اخلاص ہونا ضروری ہے۔ کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں اخلاص کے بغیر قبول نہیں ہوتا۔ آج قربانی کی تاریخ اور اس کی احادیث کی روشنی میں کچھ مسائل اور فضیلت بیان کریں گے۔ قرآن کریم کی تلاوت سے معلوم ہوتا ہے قربانی کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے قربانی چلی آ رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے قربانی کی تھی جن کا نام حابیل ہے، جو بیٹا قربان کیا تھا۔ پھر اس کے بعد صحابہ نے پوچھا کہ ما ہادی اضاحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سنت ابیم ابراہیم، تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ان کا طریقہ ہے۔ کیا واقعہ پیش آیا؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کا واقعہ پیش آیا۔ قرآن کریم کی سورہ صافات میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی ربی حب لی من الصالحین، میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا بشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں ایک برداشت کرنے والے بیٹے کی بشارت دی کہ آپ کو بیٹا ملے گا۔ پھر وہ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ قرآن کریم اس کے بعد بتاتا ہے فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ جب اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے قابل ہوئے تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا کہ آپ اسماعیل کو ذبح کریں۔ نبی خواب سچا ہوتا ہے، وحی کے حکم میں ہوتا ہے۔ عام آدمی خواب سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، اور اکثر لوگ خواب جھوٹے ہی ہوتے ہیں۔ تو نبی نے خواب دیکھا، وحی کے درجے میں تھا، تو اسماعیل علیہ السلام کے سامنے خواب کا ذکر کیا کہ بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں خواب میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ بتائیے آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ بھی اس ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ عرض کیا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جس کام کا اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے آپ وہ کر گزریے۔ سجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو علامہ اقبال نے اسماعیل علیہ السلام کے اس جواب کے بارے میں بڑی پیاری بات کہی۔ ہم نے فرمایا کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ اسماعیل علیہ السلام کون سے اسکول مدرسے میں گئے تھے، انہوں نے یہ والد کے آداب کہاں سے سیکھیں؟ صحبت سے سیکھیں۔ اگر والد نیک ہو تو اس کی اولاد بھی نیک ہوتی ہے، والد اللہ کا فرمانبردار ہو تو اس کی اولاد اللہ کی فرمانبردار بھی ہوتی ہے اور اپنے والدین کی فرمانبردار بھی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام بھی بالکل تیار ہیں ذبح ہونے کے لیے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، تو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو مینا کے میدان میں لے گئے
دو پہاڑوں کے درمیان ایک یہ میدان ہے، وہاں لے گئے اور وہاں جا کے لٹایا پیشانی کے بل اور ذبح کرنے لگے۔ تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دی اے ابراہیم، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، آپ نے خواب سچا کر دکھایا، إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نے آپ کا امتحان لے لیا ہے۔ اور فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ نے ایک مینڈا بھیجا اس کے بدلے میں، اور جبرائیل علیہ السلام مینڈا لے کر آئے، اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے نکال لیا، مینڈا وہاں لٹا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے سے پہلے اپنے آنکھوں میں پٹی باندھ لی تھی، جب پٹی کھولی دیکھا مینڈا ذبح ہوا پڑا ہے۔ تو اس واقعے میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے، قربانی کا جو فلسفہ ہے، اس کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے۔ جتنے بھی اللہ کے احکام ہیں ان احکام میں حکمتیں ہوتی ہیں، اکثر مسلمان حکمت دیکھتے نہیں ہیں، بس وہ عبادت کرتے رہتے ہیں اور اسے سبق حاصل نہیں کرتے، مقصد حاصل نہیں کرتے۔ تو اس قربانی کے جو عمل ہے اس کی حکمت اور اس کا فلسفہ اور اس کا سبق یہ ہے کہ اصل حکم تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے اپنے بیٹوں کو ذبح کریں، خود کو میرے نام پہ ذبح کریں۔ اللہ اگر یہ مطالبہ کرتے، حق بجانے مطالبہ تھا، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ جو چاہیں ہم سے مطالبہ کریں، پورا کرنا ہماری ذمہ داری تھی، لیکن اللہ نے ہم سے اس کا مطالبہ نہیں کیا کہ اپنے بیٹوں کو یا خود کو میرے نام پہ ذبح کرو، بلکہ یہ فرمایا جانور ذبح کریں، اس کے ساتھ ساتھ اپنی غلط خواہشات کو قربان کریں، اپنے جان و مال کو، اپنے وقت کو اللہ کے لیے قربان کرنے کی کوشش کریں، ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو۔ اگر کوئی مسلمان 20-30 سال سے قربانی کرتا ہوا آ رہا ہے ثواب ملے گا، اگر اس نے یہ سبق حاصل نہیں کیا، وہ اپنی غلط خواہشات پر ہی عمل کرتا ہے اور اپنی جان مال، اپنی غلط خواہشات اللہ کے حکم پر قربان نہیں کرتا، اس کا مقصد یہ ہے کہ قربانی کا اصل مقصد اس کو حاصل نہیں ہو رہا، اس کو پورا فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ جیسے ایک آدمی کھانا کھاتا رہے، بہت سا کھانا کھا جائے لیکن اس کی بھوک ختم نہ ہو، اسے پیاس لگی ہو اور وہ کئی لیٹر پانی پی جائے، پیاس ختم نہ ہو، تو جیسے اس کو پانی سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اصل مقصد حاصل نہیں ہوگا، تو اسی طرح اس آدمی کو بھی اصل مقصد قربانی کا حاصل نہیں ہوگا، بے شک ثواب ملتا رہے گا۔ ثواب بھی بڑی چیز ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قربانی کے بارے میں ثواب کتنا ملتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے ہر جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، تو ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ قیامت کے دن قربانی کے جانور کو لایا جائے گا اور مسلمان کے نیکیوں والے ترازو میں اس کے سینگوں کا، اس کے کھروں کا، اس کے بالوں کا، اس کے گوشت کا وزن کیا جائے گا، اور نیکیوں کے ساتھ ان کا وزن بھی ہوگا، اور یہ جانور کی چیزیں، پورا جانور اس کے نیک اعمال میں اضافے اور وزن کا باعث بنے گا۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ ترین عمل قربانی کرنا ہے۔ یہ باتیں آپ نے اس لیے ارشاد فرمائی کہ جب ہم قربانی کریں تو یہ احادیث ہمارے ذہن میں ہوں کہ ہم قربانی اس لیے کر رہے ہیں، قربانی کے جانور کو قیامت کے دن ہمارے میزان دل میں رکھا جائے گا، اس کا وزن بھی ہوگا، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی میں ملے گی۔ اور اسی طرح آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان اخلاص نیت سے قربانی کرتا ہے تو جب جانور کو ذبح کرتا ہے تو ذبح ہونے کے وقت اس کا خون زمین پر بعد میں پہنچتا ہے اور اللہ کے وہاں قربانی قبول پہلے ہو جاتی ہے۔ مخلص آدمی قربانی یہ صورتحال ہے، جب جانور ذبح کریں، قربان کریں تو اس وقت یہ احادیث ہمارے ذہن میں ہوں کہ مجھے اس سے یہ دینی فوائد حاصل ہو رہے ہیں۔ اسی طرح قربانی کے مسائل ہیں، اکثر علماء سے جو آپ سنتے رہتے ہوں گے، کچھ مختصر ایک دو مسائل جو عام ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں جو بہت ضروری ہے۔ ایک بڑا مسئلہ ہے قربانی واجب کس پہ ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں قربانی کس کی طرف سے کریں جی، امی کی طرف سے کریں، ابو کی طرف سے کریں، اپنی طرف سے کروں، بیوی کی طرف سے کروں؟ تو اس کے بارے میں مسئلہ سمجھ لیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی صاحب نصاب ہے تو اس پہ قربانی واجب ہے، پہلے اس کو اپنی طرف سے کرنا چاہیے، کیونکہ ادب احترام کی چیز نہیں ہے کہ آپ نے اس سال امی کی طرف سے کر دی، اگلے سال ابو کی طرف سے کر دی، اس سے اگلے سال تایا کی طرف سے کر دی۔ یہ صحیح معیار نہیں ہے۔ صحیح معیار یہ ہے
کہ جس پہ قربانی واجب ہے پہلے اپنی قربانی کرے وہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو گنجائش دی ہے اور والدہ پہ واجب ہے ان کی طرف سے بھی کرے، والد صاحب پہ واجب ہے ان کی طرف سے بھی ان کی اجازت سے کر دے، بیوی پر واجب ہے تو ان کی طرف سے بھی کر دے۔ تو واجب کس پہ ہوتی ہے؟ جس آدمی کے پاس قربانی کے ان 3 دنوں میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر، آج کل تقریباً 1 لاکھ روپے قریب بنتا ہے، اتنے کسی کے پاس پیسے ہوں یا اتنی مالیت کا ضرورت سے زیادہ سامان ہو، یعنی ضرورت سے زیادہ سامان وہ ہوتا ہے جو پورا سال گھر میں رکھا رہے، استعمال نہ ہو، گھر میں ایسا سامان رکھا ہو، کچھ پیسے ہوں، کچھ سونا ہو، کچھ چاندی ہو، ان کو اکٹھا کر کے دیکھیں ان کی مجموعی قیمت کیا بنتی ہے۔ جو ان کی مجموعی قیمت بنتی ہے اگر وہ کم از کم 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے یا اس سے زائد ہے تو ایسے آدمی پہ قربانی واجب ہے۔ گھر میں اگر ایسے 2 افراد ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں تو ہر ایک پہ قربانی واجب ہے جس کی ملکیت میں اتنی دولت ہو۔ یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن نشین کرنا ضروری ہے۔ تو اگر آدمی پہ قربانی واجب ہے اپنی طرف سے کرے، والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، زندہ ہیں، پھر ان کی طرف سے کرے۔ اگر والد والدہ کے پاس اتنی دولت نہیں ہے تو قربانی پہ واجب نہیں ہے۔ اگر ان کی طرف سے آپ کر رہے ہیں وہ نفل ہوگی، تو اپنی پہلے واجب قربانی کرنے کے بعد پھر نفل قربانی کریں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے واجب کے بارے میں، قربانی کے بارے میں۔ دوسرا مسئلہ لوگ ذرا پوچھتے ہیں عمر کے بارے میں، جانور دیکھا ہے اس کے دانت ہل رہے ہیں، ٹوٹے نہیں ہیں، اس کے بارے میں کیا کریں؟ مسئلہ دیکھیے یہ ہے جانور کی عمر پوری ہونا ضروری ہے۔ اگر اونٹ قربان کر رہے ہوں تو اس کی عمر 5 سال پوری ہونا ضروری ہے۔ گائے، بیل، بھینس اگر قربان کر رہے ہوں تو ان کی عمر پورے 2 سال ہونا ضروری ہے، اس سے زیادہ ہو کم نہ ہو۔ اور اگر بکری، بکرا، بھیڑ، دمبا ذبح کر رہے ہوں تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کی عمر 1 سال پوری ہونا ضروری ہے، اس سے کم ہی قربانی جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی گھٹا یا دمبا یا بھیڑ اتنی موٹی تازی ہو کہ وہ 6 ماہ سے زیادہ کی ہو لیکن لگتی بظاہر وہ سال کی ہو تو اس کی قربانی پھر کر سکتے ہیں۔ یہ بھی عام مسئلہ بھی نہیں ہے، بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ گھٹا تو 6 ماہ کا بھی لگ جاتا ہے، یہ عام مسئلہ نہیں ہے۔ جو اتنا موٹا تازہ ہو کہ سال 1 گھنٹے کے برابر ہو تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے اگر عمر سال سے کم ہو۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ فروخت کرنے والا بتاتا ہے کہ عمر پوری ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، تو اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے اگر فروخت کرنے والا دیانتدار آدمی ہے، آپ اسے جانتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتا، سچا آدمی ہے، پھر اس کی زبان پہ اعتماد کر سکتے ہیں، ہاں دانت نہ بھی گرے ہوں۔ اسی طرح کوئی 2 تجربہ کار آدمی بتا دیں، کسائی ہوں، بیپاری ہوں، وہ بتا دیں کہ یہ بظاہر لگتا ہی ہے کہ اس کی عمر 2 سال ہے، دل گواہی دیتا ہے، پھر اسی قربانی کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ عمر پوری ہو جاتی ہے لیکن دانت ٹوٹتے نہیں ہیں، نئے دانت نہیں آتے، تو پھر دانت اصل معیار نہیں ہے، اصل معیار عمر ہے۔ اگر بظاہر عمر پوری معلوم ہوتی ہے جانور کو کسی بار قربان کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح جانور میں بعض عیب پیدا ہو جاتا ہے، تو کچھ عیوب ایسے ہیں جن کے ہوتے ہوئے شریعت نے قربانی کرنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ عیب یہ ہے کہ سینگ جانور کا جڑ سے ٹوٹ جائے، جڑ سے، اسے قربانی نہیں ہوتی۔ اوپر سے خول ٹوٹ گیا، درمیان سے ٹوٹ گیا، اسے قربانی ہو جائے گی۔ کان کٹ جائے، دم کٹ جائے، دم کے بارے میں مسئلہ یہ ہے اگر دم کا کان کا تیسرا حصہ کٹ گیا ہو، اس سے زیادہ کٹ گیا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ مثلاً کسی جانور کی دم 6 انچ ہے، اگر 2 انچ دم کٹ گئی، یا کان کسی کا 6 انچ ہے اور 2 انچ کٹ گیا، تیسرا حصہ کٹ گیا ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر اس سے کم کٹ گیا ہو اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح کچھ عرصہ پہلے جانوروں میں بیماری آئی تھی ملکی سکین والی، وہ جانور بعض ملتے ہیں کہ ان کے جسم پہ نشان ہوتا ہے، بیماری نہیں ہوتی، بیماری ختم ہو گئی ہے، تو اس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے، وہ شرعی لحاظ سے منع نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ بڑے جانور میں زیادہ سے زیادہ 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، 7 سے زیادہ 8-9 افراد شریک نہیں ہو سکتے، البتہ اس سے کم جتنے چاہیں شریک ہو سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کی طرف سے بات پھیلائی ہوئی ہے کہ یہ جفت شریک نہیں ہو سکتے، طاق شریک ہو سکتے ہیں، یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بڑے جانوروں میں 2 آدمی شریک ہو جائیں، 3 ہو جائیں، 4 ہو جائیں، 5 ہو جائیں، اس میں شرعی لحاظ سے کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح
بڑے جانور میں کچھ لوگوں کو قربانی کا حصہ ہو، کچھ لوگوں کا حصہ عقیقے کے کرنے کا ہو، یہ بھی شرعی لحاظ سے جائز ہے، اس سے بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح کے لوگ مسئلہ ایک بڑا پوچھ رہے ہیں کہ جی مرحوم کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں، یہ بھی جائز ہے۔ اس کے بارے میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قربانی اپنی طرف سے فرماتے تھے، ایک مینڈا، اور ایک قربان کرتے تھے امت کی طرف سے۔ آپ نے حضرت علی کو وصیت فرمائی تھی کہ علی میری وفات کے بعد میری طرف سے قربانی کرنا۔ حضرت علی ہر سال 2 قربانیاں کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس لیے یہ بھی حدیث میں مسئلہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ قربانی کے عام جو مسائل پوچھے جاتے ہیں وہ تھے، میں نے عرض کر دیے ہیں۔ باقی جو بھی مسئلہ کسی کے ذہن میں اپنے قریب کوئی بھی اچھے عالم مفتی ہوں ان سے پوچھ کے عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص سے نیت سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔